السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، جناب پہلے جو پارٹ ہم نے حصہ وضو کے بارے میں عرض کیا تھا حضرت صاحب نے، اس میں وضو کے فضائل تھے۔ اب انشاءاللہ وضو کے فرائض اور کچھ وضو کے مسائل بھی بیان کیے جائیں گے، تو حضور اس بارے میں ہمیں کچھ سنائیں، بتائیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں جی، کہ اگر ان میں سے ایک فرض بھی رہ جائے تو وضو نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، جی جی دوسرا فرض ہے کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، جی، تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، صحیح اور چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ صحیح ہے۔ اب ان کی کچھ وضاحت اور اس کا پورا طریقہ وضو کا یہ انشاءاللہ تعالی عز و جل بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر۔ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے، یعنی یہ مستحب ہے، اگر نہ بھی اس طرح بیٹھا جائے تو اس میں وضو پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، یعنی جب وضو کرنا ہو تو اس وقت یہ بات ہو رہی ہے۔ اس وقت ٹھیک ٹھیک ہے، وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ صحیح نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا افضل ہے، صحیح لہٰذا زبان سے اس طرح نیت کیجئے کہ میں حکم الہی عز و جل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ صحیح۔ بسم اللہ کہہ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیجئے کہ جب تک با وضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ سبحان یعنی کہ اگر ہم جب وضو کرنے لگیں اس وقت ہم بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لیں تو جب تک ہمارا وضو رہے گا اس وقت تک فرشتے ہمارے جو ہیں وہ نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ اب دونوں ہاتھ 3 بار پونچوں تک دھوئیے۔ یہ جو ہاتھ ہیں ہمارے 3 بار ہم نے ان کو پونچوں تک یا یہاں تک ٹھیک، کہ دھوئیے، نل بند کر کے، یعنی پانی کا اسراف بھی نہیں کرنا۔ یعنی ضائع۔ ہاں جی۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کا خلال بھی کیجئے، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر ایسے ایسے یہ خلال بھی کرنا ہے، یہ سنت ہے۔ صحیح ہے۔ کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجئے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجئے۔ ٹھیک ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قرأت اور ذکر اللہ عز و جل کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ صحیح۔ اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے ہر بار نل بند کر کے اس طرح 3 کلیاں کیجئے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے۔ جی اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجئے۔ ٹھیک ہے۔ پھر سیدھے ہی ہاتھ کی 3 چلو، اب ہر بار آدھا چلو پانی کافی ہے سے ہر بار نل بند کر کے، یعنی نل بند کر کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر آج کل یہ نالی وغیرہ مسجدوں میں بھی لگے ہوئے ہیں، جی بالکل، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ لوٹے سے بھی اگر پانی کریں گے یا نہر پہ بھی اگر وضو کیا جائے تو اس وقت بھی پانی ضائع کرنے کا خیال ہمیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے۔ اب نل بند کر کے الٹے ہاتھ سے 3 بار ناک صاف کر لیجئے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالیے۔ 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے، یعنی یہ فرض ہے، یہ فرض اس کی خاص وضاحت ہے کہ چہرہ دینا فرض ہے، اس لیے اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً بال شروع ہوتے ہیں، اگنا شروع ہوتے ہیں ادھر سے، وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ہر کان کی لو سے، یعنی دونوں کان جو ہیں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہیں تو نل بند کرنے کے بعد اس طرح خلال کیجئے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکال لیجئے۔ پھر کیسے ایس طرح؟ ہاں صحیح۔ پھر پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کیجئے، یعنی یہاں سے دھونا شروع کریں۔ دھونا شروع کر کے کوہنیوں سمیت، یہ کونی جو ہے اس کو سمیت تک نہیں، اس کونی سمیت 3 بار دھوئیے،
اسی طرح پھر الٹا ہاتھ دھو لیجئے، دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے، یعنی یہاں تک دھوئیں گے تو اس کی زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ بروز معاشر جو اعضائے وضو ہیں یہ چمکتے ہوں گے، اور جتنا زیادہ دھوئیں گے اتنا وہ زیادہ اس کی چمک ہوگی۔ یہاں تک دھونا مستحب ہے، اگر کونی سمیت دھو لیا تو یہ بھی فرض ادا ہو گیا۔ اکثر چلو میں پانی لے کر پونچے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ایسے کر لیتے ہیں جی جی بالکل، کہ کونی تک بہتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے کونی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ بہنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے۔ اب چلو بھر کر کونی سے پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ بغیر اجازت صحیحہ ایسا کرنا یہ پانی کا اسراف ہے، یعنی پانی ضائع کرنا ہے، کیونکہ آپ نے دھو لیا پہلے تو وہ دھل گیا، ابھی وہ پانی اس طرح کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اب نل بند کر کے سر کا مسا اس طرح کیجئے کہ دونوں انگلیوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلی، یہ شہادت کی انگلی جو ہے اس کو کلمے کی انگلی کہتے ہیں، کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجیے اس طرح، اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک لے جائیے، اس طرح گدی یعنی گردن تک لے جائیے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں، پھر گدی سے ہتھیلیوں کو کھینچتے ہوئے پیشانی تک، پھر واپس اس طرح پیشانی تک لے آئیے۔ کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے، پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کے اندرونی سطح کا مسح کیجیے، صحیح ہے، اور انگوٹھوں سے کانوں کے باہری سطح کا مسح کیجیے، اور چھنگلیاں یعنی یہ چھوٹی انگلی جو ہے یہ کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجیے، اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا پچھلے حصے کا مسح کیجیے۔ بعض لوگ گلے کا مسح کرتے ہیں اور ہاتھوں کو کونیوں اور کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹونٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا کہ پانی ٹپکتا رہے گناہ ہے۔ اب پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجئے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ خلال کے دوران نل بند رکھیے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں سے سیدھے پاؤں کی چھنگلیاں، یعنی یہ جو چھنگلیاں ہوتی ہیں یہ والی چھوٹی انگلی، اس کو پاؤں کی جو انگلیاں ہیں اس میں ڈال کر اس کا خلال کرنا، یعنی اس طرح سمجھ لے کہ یہ پاؤں ہے تو اس طرح، ہاں جی ایسے پھر اسی طرح سیدھے پاؤں، بالکل صحیح۔ اور الٹے ہی ہاتھ کی چھنگلیاں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیاں پر ختم کر دیجئے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے گناہ نکل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ یہ میں نے آپ کی بارگاہ میں وضو کے فرائض اور کچھ وضو کا طریقہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں وضو کرنے اور صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔